الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ادارہ روحانی جال اور تمام دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے وہ تمام بہن بھائی اور تمام وہ متعلقین جن کا مسئلہ جائز ہے 100%، اور وہ کسی ناراض، چاہے وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنا چاہتے ہوں یا کسی ناراض کو منانا چاہتے ہوں، اگر خاوند بیوی کے لیے کرنا چاہے یا بیوی خاوند کے لیے کرنا چاہے، یا پھر بہن بھائیوں یا عزیز رشتہ دار کسی بھی شخص کو راضی کرنا مقصود ہو، اس کو کسی کام کے لیے راضی کرنا مقصود ہو، یا پھر آپس میں رشتہ داری تعلق کو جوڑنا مقصود ہو، اور وہ دنیاوی کسی بھی وجوہات کی بنا پر وہ ناراض ہو چکا ہو، تو یقین مانیں اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے لوازمات کے ساتھ اس قرآنی عمل کو اگر آپ کر لیں تو یہ فوری طور پہ چند سیکنڈ کے اندر اس کے غیبی مخلوقات اور اس کے موکلات فوراً حاضر ہوتے ہیں، اور فوری طور پہ اس عمل کی تاثیر شروع ہو جاتی ہے جو آپ کی پڑھائی کے ساتھ منحصر ہے، کہ چاہے وہ چند سیکنڈ کے اندر اثر ہو، چند منٹوں کے اندر ہو، گھنٹوں کے اندر اثر ہو، لیکن فوری طور پہ اس کا اثر چند سیکنڈ کے اندر وہ الحمدللہ بارہا کے تجربہ سے وہ چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ فوری طور پہ اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ایک چیز ہے جس کو خلنجان کہتے ہیں، یہ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں۔ یہ ایک درخت ہے جس کو کہتے ہیں پان، یہ بنیادی طور پہ یہ اس کی جڑ ہے، یہ اگر آپ غور سے دیکھیں بھی یہ پان کی جڑ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح کے چند پیسز آپ نے لے لینے ہیں، یہ کسی بھی پنساری سے آپ کو مل جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو موٹا موٹا کوٹ لیں، اور اس کو انگیٹھی پہ آپ نے یا کوئلوں پہ آپ نے اس کو جلانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ اس کو جلائیں تھوڑا تھوڑا اس کی ایک چٹکی پاؤڈر اس کا ڈالتے جائیں کوئلوں کے اوپر، اور اس کا تھوڑا سا دھواں اور اس کی جو خوشبو ہے وہ تھوڑی سی مہک اس کی وہ فضا کو معطر کرے گی، تو تب آپ نے اس کے بعد اپنا حصار کر کے آپ نے سورہ مزمل شریف کو آپ نے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پڑھنے کی ترتیب کیا ہوگی کہ ہر 3 دفعہ کے بعد جب سورہ مزمل آپ پڑھیں تو آپ نے مقصد دہرانا ہے، اس ترتیب سے آپ نے 3 بار یہ کرنا ہے۔ جب آپ یہ 3 بار عمل کر چکے ہیں، مطلب 3 دفعہ آپ نے سورہ مزمل پڑھی اور مقصد دہرا لیا، پھر آپ نے 3 دفعہ سورہ مزمل پڑھی، پھر آپ نے مقصد دہرا لیا، پھر آپ نے 3 دفعہ سورہ مزمل پڑھی اور مقصد دہرا دیا، اس طریقے سے 9 مرتبہ سورہ مزمل پڑھی جائے گی، اور سورہ مزمل پڑھنے کے بعد آپ نے پھر مقصد دہرا لینا۔ آپ دہرائیں، اور ہر دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے اسی خلنجان کے اوپر، پان کی جڑ کے اوپر جو آپ نے پاؤڈر کیا تھا اس کے اوپر آپ اس کو دم بھی کرتے رہیں، اور کوئلوں کے اوپر آپ 1-2 چٹکی وہ اس کو جلاتے بھی رہیں۔ جب آپ یہ جلانا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کسی غیبی چیز کا احساس ہوگا، چاہے وہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے پاس کوئی چیز حاضر ہو چکی ہے، یا آپ کے کندھے وزنی ہو چکے ہیں، سر وزنی ہو چکا ہے، یا آپ کو کوئی ایسی خوشبو آنی شروع ہو جائے جو اس خلنجان یا اس چیز کی نہ ہو، اس سے ہٹ کے آپ کو کوئی ایسی مہک آنی شروع ہو جائے، تو آپ یقین مانیں کہ آپ کا کام اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ضرور پایا تکمیل تک پہنچے گا، اور جو بھی شخص جس کو آپ راضی کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کرنا چاہیں، بے شک ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہوں لیکن ان کے درمیان محبت کی کمی آ گئی ہو، یا پھر ایسی باتیں اس میں آپس میں اور لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، لیکن اس میں دنیاوی اسباب ہوں، دنیاوی اسباب اگر نہ ہو، اگر غیبی اسباب ہوں، چاہے وہ جادو جنات کی ہوں یا کسی کی، تو اس کے لیے نہیں ہوگا، صرف اور صرف دنیاوی اسباب میں اگر کوئی کسی کے کان بھرے، کسی کو کسی کے خلاف کر دے، اس صورت میں اگر آپ یہ والا عمل کریں گے تو یہ فوری طور پہ چند سیکنڈ کے اندر اس کے موکلات غیبی جتنے بھی ہیں وہ فوری طور پہ حاضر ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ پھر کام کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کام کس نوعیت کا، کتنا سخت ہے، کتنے اس شخص کے دل میں نفرت یا اس کی عداوت پیدا ہو چکی ہے، تو اس حساب سے وہ فوری طور پہ
وہ اس کو آپ کی طرف رجوع کرنے پہ، آپ کی طرف مائل کرنے پہ اس کو مجبور کرتے ہیں، اور وہ فوری طور پہ وہ شخص آپ سے رابطہ کرے، چاہے فون پہ رابطہ کرے، کسی طریقے سے آپ کے پاس پیغام پہنچائے، یا خود چل کے آ جائے، خود معافی مانگ لے، یا کسی طریقے سے آپ کو وہ اپنی آمادگی، ناراضگی ختم کر کے آمادگی ظاہر کرے گا راضی ہونے کے لیے، صلح صفائی کے لیے۔ اور اگر اس کے ساتھ اگر آپ کسی جگہ ایسی جگہ پہ رشتہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جنہوں نے آپ کو پہلے زبان دے دی، رشتے کے لیے ہاں کر دیا، اور بعد میں دنیاوی طور پہ کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے، ان کو دوسری مخالف کسی جماعت نے، کسی ایک فرد نے اس کے خلاف کر دیا، اس صورت میں بھی آپ ان کو دوبارہ سے راضی کرنے کے لیے یہ والا عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے سورہ مزمل کو 9 مرتبہ آپ نے جب پڑھ لیا تو اس ترتیب سے یہ 1 مرتبہ شمار ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو آپ نے 3 دم کر لیے ہیں تو یہ 1 مرتبہ شمار ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اسی عمل کو دوبارہ دہرانا ہے 3 دفعہ کے بعد، پھر آپ نے اسی عمل کو تیسری دفعہ بھی دہرانا ہے، تو کل اس ترتیب سے 27 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھی جائے گی، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ اچھا، جب آپ یہ عمل کر چکے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ نے اگر اس شخص کی تصویر ہو تو آپ نے اس کی تصویر کے اوپر بھی دم کرنا ہے، ویسے وگرنہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ تصور کے ساتھ، کامل تصور کے ساتھ اس کا نام، اس کی والدہ کا نام ذہن میں رکھ کے، وہ جس جگہ پہ رہتا ہے اس جگہ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کے اوپر دم بھی کرتے رہیں۔ اگر ایک فرد ہے، 2 ہے، 4 ہے، 6، مطلب ایک ہی کام سے متعلقہ اگر 2، 4، 5، 10 افراد بھی ہوں تو آپ نے ان ساروں کے نام لے کے، مقصد کیا ہے کہ آپ نے ان کو دم کرنا ہے۔ تصاویر اگر سب کی ہوں، کسی ایک کی ہو تو تصاویر بھی آپ نے سامنے رکھ کے پڑھائی کرنی ہے اور اس کے اوپر بھی دم کرتے رہنا ہے۔ اور اگر آپ کسی دوسرے شخص کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو جب تک ادارہ روحانی جہاز کی طرف سے اجازت نہ ہو تو کوئی شخص بھی کسی دوسرے کے لیے نہ کرے، فقط وہ اپنی ذات کے لیے تو کر سکتا ہے لیکن کسی دوسرے کے لیے نہ کرے، وگرنہ کسی بھی نقصان کی صورت میں ادارہ روحانی جہاز اس کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ نقصان کیا ہوگا کہ وہی عمل الٹا اثر پڑ جائے، محبت کی جگہ نفرت پیدا ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، اپنی طبیعت خراب ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے موکلات انتہائی طاقتور ہیں۔ جب بھی آپ عمل کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ادارہ روحانی جہاز سے اس عمل کی اجازت لیں اور پھر اس عمل کو شروع کریں، پھر آپ کو مکمل رہنمائی بھی کی جائے گی اور آپ کی نگرانی بھی کی جائے گی۔ اور اس کے جو بہتر اوقات ہیں، سوموار کا دن، جمعرات کا دن، جمعے کا دن، اور مخصوص جو ساتیں ہوتی ہیں، اگر آپ ان اوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو یقین مانیں کہ چند لمحوں کے اندر اس کا اثر شروع ہوگا اور چند گھنٹوں کے اندر آپ کو مطلوبہ نتیجہ وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ آپ کو ضرور مل جائے گا اور آپ کی دلی مراد پوری ہو جائے گی۔